بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لا يستقيم قضاء الحوائج إلا بالثلاث باستصغارها لتعظم وباستكتامها لتظهر وبتعجيلها لتهنأ. عزیزان محترم، سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی اس عظیم نظام، سسٹم اور احکام الہی کے مجموعے کا نام ہے کہ جس کا ڈائریکٹ تعلق، مستقیماً تعلق انسان کی ظاہری اور باطنی، جسمانی اور روحانی دونوں حیات سے. ایسا نہیں کہ تقوی صرف انسان کی روح کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، بلکہ تقوی انسان کے جسم کو بھی پاک و پاکیزہ اور اچھا بناتا ہے. جس طریقے سے تقوی انسان کی روح کو کامیابی کی طرف لے کے جاتا ہے، اسی طریقے سے تقوی انسان کے جسم کو بھی کامیابی کی طرف اور اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. جو لوگ آج اپنے جسم کو، اگرچہ کوئی بری چیز نہیں، اچھا ہے، خوبصورت بناتے ہیں، اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جم وغیرہ بھی جاتے ہیں، اچھی چیز ہے. ہر چیز اگر لمٹ کے اندر ہو تو اچھی ہے. ہاں، لمٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ خراب ہو جائے، بلکہ ہونا چاہیے. انسان کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. تو ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان ساری کامیابی تک پہنچنے کے لیے ایک اہم ترین جو نظام و سسٹم ہے، جو اس کے ساتھ شریک ہے کہ انسان کے جسم کو بہتر بھی بنائے گا، اچھا بھی بنائے گا اور خوبصورت بھی بنائے گا مختلف انداز سے، وہ ہے تقوی پروردگار. جب ہم اپنے جسم کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، ہمارے جوان جم جاتے ہیں تو وہاں پہ جو ان کا ٹرینر ہوتا ہے، جو بھی ان کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا ہے. اس کو ہم فوراً فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کھائیں گے تو مثلاً جسم ایسا ہو جائے گا، یہ کھائیں گے تو جسم ایسا ہوگا، فلاں چیز کے کھانے سے جسم کا شیپ خراب ہو جائے گا، فلاں چیز کے کھانے سے جسم کا شیپ اچھا ہو جائے گا. اسلام نے بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو کھانے سے انسان کا جسم اچھا ہوگا، ان چیزوں کو کھانے سے انسان کا جسم خراب ہوگا. ان کے ہاں جتنی باتیں، ہم ان کی باتوں کی رد نہیں کر رہے ہیں کیونکہ بہرحال ریسرچ ہے اور ساری چیزیں، لیکن بہرحال وہ تجربے کی حد تک محدود ہے اور اس کی رعایت کرنا بھی اگر دائرۂ اسلام کے باہر نہیں ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، اچھی چیز ہے. لیکن یہاں احکام پروردگار کی طرف سے جو باتیں آئی ہوئی ہیں، یہ کسی تجربے کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ علم الہی کی بنیاد پہ. لہٰذا بنیادی طور پہ ہمارے جوان پہلے اس کو فالو کریں، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے وہ چیزیں ہیں، اگر کوئی کہتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے، جم کا ٹرینر کہتا ہے، کوئی بھی دوسری اس میں بھی کوئی کہتا ہے، ٹھیک ہے، اگر دائرۂ اسلام کے اندر ہے تو بالکل اس پہ بھی عمل کیا جائے تاکہ انسان اپنے جسم کو بہتر سے بہتر بنا کے رکھ سکے. لہٰذا تقوی پروردگار انسان کو مختلف انداز سے کامیابی اور کامرانی کی طرف لے کے جاتا ہے. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مومنین کی صفات میں سے ایک صفت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ہفتوں سے سورہ مومنون کی شروعات ہو چکی ہے. آج جو آیت شریفہ ہے اس میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون. مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں
کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، البتہ اصطلاحی ترجمہ ہے، ورنہ اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے لیے عمل کرتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کام کرتے ہیں، جس کا مفہوم اور معنی یہی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہاں پہ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ خود زکوٰۃ ہے کہ جو اسلام میں ایک مخصوص مال ہوتا ہے وہ ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات بارہا اٹھے بھی ہیں۔ البتہ یہ عوام کے کام نہیں ہے، جن لوگوں نے سوال اٹھایا ہے وہ اس طرح کی باتوں کو، کیونکہ یہ نہیں ہے ایسا، قیاس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، ہم کو اس وقت اس سوال کا جواب مقصود نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ بات ہے اور دونوں ایک چیز ہے لہٰذا ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی قرآن مجید میں مثلا خمس کا ذکر ایک آدھ مرتبہ آیا اور وہ اتنا زیادہ آپ مثلا جو حصہ ہوتا ہے دیا جاتا ہے ہر سال، اور زکوٰۃ اتنی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے تو وہ تو بہت سے لوگوں پہ واجب بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کا فرق کیا ہے؟ دیکھیں، زکوٰۃ دو معنی میں، زکوٰۃ ایک اس معنی میں ہے کہ جو مخصوص مال ہوتا ہے زکوٰۃ کا، جو شرائط کے حساب سے اپنے یہاں بھی ہے، بعض چیزوں پہ زکوٰۃ واجب ہے، غلات پہ اور فلاں فلاں سونے چاندی پہ، تو جب وہ چیزیں اس مقدار میں پہنچ جائیں تو زکوٰۃ واجب ہے، ایک وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ ایک زکوٰۃ کہتے ہیں صرف اس کو نہیں جو مخصوص انداز میں ہے، بلکہ مالی انفاق، مال کے اعتبار سے جو بھی انفاق کرے، جو بھی رائے خدا میں دے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یا تزکیہ مال، مال کو تزکیہ کرنا، مال کو پاک کرنا، اس کو بھی زکوٰۃ کہتے ہیں۔ یہ وہ زکوٰۃ ہے، یعنی یہ وہ عنوان ہے کہ جس میں پھر خمس و صدقہ و خیرات و وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ڈونیشن، سب اس میں شامل ہو جائے گا، یعنی خود بالخصوص خمس، کیونکہ اصل جو ہے وہ خمس مال کو پاک کرتا ہے، بالخصوص خمس اس میں شامل ہوگا، کیونکہ خود اس جگہ پہ سورہ مومنون میں جو زکوٰۃ کی بات آئی، خداوند متعال نے کہا ہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا، زکوٰۃ کا حکم مدینے میں نازل ہوا۔ ابھی جب حکم زکوٰۃ نازل نہیں ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال کہے کہ مومنین وہ لوگ ہیں زکوٰۃ نازل کرتے ہیں؟ مومن سوال بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ کہ پالنے والے زکوٰۃ ہے کہ ابھی تو ہم کو بتایا ہی نہیں گیا زکوٰۃ، لیکن یہاں پہ زکوٰۃ اس معنی میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہی نہیں کہ اگر کوئی چیز قرآن میں 10 مرتبہ آئی ہے تو اس کو ہم دن میں 10 مرتبہ کریں، اور 1 مرتبہ آئی ہے تو اس کو دن میں 1 مرتبہ کریں، ایسی کوئی ترتیب ہے نہیں۔ حکم پروردگار ہے، پوری زندگی انجام دینے کے لیے ایک بار بھی کافی، ایک بار بھی کہہ دیا جائے تو پوری زندگی کرنے کے لیے وہ 1 مرتبہ کا حکم کافی ہے، البتہ کوئی قیاس ایسا نہیں ہے، تو لہٰذا وہ سوال ہی بے بنیاد ہے۔ لیکن یہاں پہ زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے اور جو زکوٰۃ آیا اس میں سے کئی مرتبہ زکوٰۃ اس معنی میں آیا ہے، یعنی مال کو پاک و پاکیزہ کرنا، مال کا تزکیہ کرنا۔ البتہ خود لفظ زکوٰۃ چونکہ اس کے جو ڈکشنری والے معنی ہے اس کے حساب سے ہے پاک بنانا، اس میں خود مال شامل نہیں ہے، وہ اصطلاحی معنی میں مال شامل، پاک بنانا۔ پاک بنانے میں مال بھی شامل ہے اور انسان کا اپنا نفس بھی شامل ہے، لہذا بعض لوگوں نے اس کو نفس کی پاکیزگی کے معنی میں لیا۔ بہرحال مومنین کے صفات میں اسے یہ ہے کہ ان کا نفس بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں نہیں تو دوسری جگہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہ باتیں آئی ہوئی ہیں کہ ان کا نفس پاک و پاکیزہ ہو۔ اور یہاں پہ جس کی طرف اکثر مفسرین اشارہ کرتے ہیں وہ یہ کہ مال کی پاکیزگی، مال کی پاکیزگی، بہرحال سب جانتے ہیں کہ مال کی پاکیزگی کئی اعتبار سے ہے، مال صحیح جگہ سے آئے، کسی کا غصب نہ ہو، یہ مال کی پاکیزگی ہے، خمس برابر سے ادا ہو، خمس صحیح شرائط کے حساب سے پہنچے، یہ ساری چیزیں مال کی پاکیزگی ہیں۔ خود اس کے علاوہ بھی راہ خدا میں انفاق، ڈونیشن دینا، راہ خدا میں مال کو خرچ کرنا، یہ بھی بعض اوقات خود یہی زکوٰۃ کے معنی میں، کیونکہ اس کو انفاق مالی بھی کہا گیا ہے، مالی اعتبار سے انفاق کرنا، تو اس کا تعلق پھر صرف واجبات سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق مختلف طریقے جو انسان اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ یہاں پہ آپ احساس کیجئے کہ کیلکولیشن کیجئے 1 مہینے کا، زیادہ نہیں، 1 مہینے کا آپ صرف کیلکولیشن کیجئے۔ ہم لوگ کچھ پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے نام پہ ڈائریکٹ، مسجدوں میں دے دیا، فلاں جگہوں پہ دے دیا۔ کچھ پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، نفس سے نہیں، واقعی جو صحیح جو ہماری ضروریات ہے۔ کچھ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اپنی واہ واہی کے لیے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کچھ پیسے ہم خرچ کرتے ہیں اپنی واہ واہی کے لیے۔
مختلف طریقے کے وہ ہیں، کبھی موقع ہوا تفصیل سے، کیونکہ یہ بہت سارے مراحل ہیں اور اس پہ ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں اور واقعی وہ مصرف ہے کہ نہیں۔ اور کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ ہم شیطان کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ہم کو ٹی وی پہ غلط پروگرام دیکھنا ہے تو ہم جو کیبل آپریٹر کو دے رہے ہیں وہ ڈائریکٹ شیطان کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تو کچھ پیسے ہم ڈائریکٹ شیطان کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ خوب، اور جو ہمارے مراجع کا مسئلہ ہے کہ وہ ممالک جو مسلمانوں سے یا مسلمانوں کے ممالک سے حالت جنگ میں ہوں، ان سے ہم خرید و فروخت نہیں کر سکتے، ان سے خریدنا اور بیچنا منع کیا گیا ہے ہمارے مراجع نے۔ آغا سیستانی کا بھی فتویٰ ہے، آغا خامنہ ای کا بھی فتویٰ ہے۔ تو ایسے حالات میں کچھ پیسے ہم جب وہ پروڈکٹس خریدتے ہیں تو ہم اپنے دشمنوں کو دیتے ہیں، یہ ایک طرح کا دشمنوں کے لیے چندہ ہے، ڈونیشن۔ تو ہم کیلکولیشن کریں کہ ہم اسلام کی حمایت میں کتنا خرچ کر رہے ہیں کلن، چاہے وہ آمدن ہو چاہے غلطی سے ہوتا ہے، اکثر غلطی سے ہوتا ہے۔ خدا ہمارے اندر وہ شعور پیدا کرے کہ ہم اپنے آپ کو ان غلطیوں سے بچائیں، کیونکہ کوئی بھی مسلمان یقیناً آمدن یہ کام جان بوجھ کے یہ کام نہیں کرے گا، جو بھی کام ہوگا یہ غلطی سے ہوگا۔ تو یقیناً ہم کوشش کریں تو ہم بچ بھی سکتے ہیں اس سے، کیونکہ وسائل موجود ہیں، حالات موجود ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ کیلکولیشن کریں کہ کتنا پیسہ ہم اسلام کی حمایت کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اسلام کے تحفظ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، کتنا پیسہ ہم اپنے لیے خرچ کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالخصوص کتنا پیسہ ہم شیطان کے لیے خرچ کر رہے ہیں اور کتنا پیسہ ہم دشمنان اسلام کے لیے خرچ کر رہے ہیں، یہ ہم کو کیلکولیشن کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے خرچ میں جو ہم انفاق کرتے ہیں، جو ڈونیشن ہے، اگر وہ چیزیں نکل کے ادھر آ جائیں تو اسلام بہت تیزی سے ترقی کر جائے گا، بشرطے کہ ہمارے پاس پھر خود مال کے لیے ایک سینٹرلائز سسٹم ہونا چاہیے، جو کہ اسلام میں ہے، اسلام اس سے باہر نہیں ہے۔ وہ اور بات ہے کہ ہمارے عمل میں بہت کم دکھ رہا ہے، یہ بھی ایک الگ تفصیلی گفتگو ہے کہ وہ کیا ہے اور کیسے۔ اسلام میں مال کا سینٹرلائز سسٹم ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو ایک سال کے اندر مسلمانوں کی حالات اتنی تیزی سے مسلمانوں کے حالات تبدیل ہو جائیں گے کہ شاید مسلمانوں میں غریب نظر نہ آئے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اب ہم کو غور کرنا چاہیے کہ ہم مومنین کے صفات میں سے ہے کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے صرف کہ عنوان آ جائے راہ خدا میں خرچ کرو۔ بعض اوقات ہوا نا کہ اللہ کے نام پہ کسی نے مانگا ہم نے دے دیا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام پہ غلط چیز بھی دے دی جائے۔ مانگنے والا کیسا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، روز اللہ کے نام پہ مانگ مانگ کے کھاتا رہے، وہ کمانے کی عادت چھوٹ جائے اس کی، تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نام پہ بیکار ہو گیا، ہوا ہی نہیں، اللہ کے نام پہ تو ہوا، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نام پہ کہہ دینے سے اللہ کے نام پہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نام پہ کا مطلب یہ کہ جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے وہ ہے اللہ کے نام پہ، ورنہ کوئی بھی آپ سے کہہ دے اللہ کے نام پہ، ایسا تھوڑی ہوتا، خاص کر کے جو روڈ پہ اور چوراہوں پہ مانگتے ہیں، ان کے بارے میں یہ نیوز وغیرہ بھی آئی ہیں کہ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے، ہو سکتا ہے دینے والے کے پاس کم مال ہو، ان کے پاس زیادہ ہے کہ نہیں۔ یہ جو مانگنے آتے ہیں یا بہت سے دیکھے گئے ہیں، اب اس جملے کو ہم جب کہتے ہیں تو لوگوں کو بہت خراب لگتا ہے، حقیقت بہت سے مانگنے والے آتے ہیں اپنے کو سادات بتا کے مانگتے ہیں۔ آپ تحقیق کیجئے سید ہیں بھی کہ نہیں ہے، یہ اکثر اس میں سید ہوتے بھی نہیں ہیں، اور پھر بار بار آپ دیتے رہیں گے تو وہ آ کے مانگتے بھی رہیں گے۔ سب سے بہترین سسٹم یہ ہے کہ اسلام کے نام پہ اگر دینا ہے ہم کو تو سب سے پہلے جو اس دینے کی وجہ سے مفت خوری کا ماحول پیدا ہو رہا ہے اس کو ختم کریں۔ اللہ کسی کو مفت خور بنانا نہیں چاہتا ہے، اللہ کے نام پہ کیوں قوم کو مفت خور بنایا جا رہا ہے؟ جو کام کر سکتا ہے کام کرے، اپنا اللہ کے نام پہ کام کرے نا، اور اچھا ہوگا۔ وہ اللہ کے نام پہ کام کیوں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کے نام پہ ہاتھ کیوں پھیلا رہا ہے؟ بہرحال یہ ہم نے پہلے کہا کہ ایک مفصل گفتگو ہے، ایک مکمل سسٹم کی گفتگو، ہم نے بعض موقعوں پہ اس پہ گفتگو بھی کی ہے۔ لہٰذا اللہ کے نام پہ دیں۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، تو مومن بیوقوف نہیں ہوتا کہ اللہ کے نام پہ کہیں بھی پھینک دے، مومن سمجھدار ہوتا ہے۔ بزنس میں جب آپ لگاتے ہیں تو جہاں پہ زیادہ پروفٹ ہوتا ہے وہاں لگاتے ہیں، تو اللہ کے نام پہ بھی وہاں لگائیں جہاں اسلام کا زیادہ پروفٹ ہو۔ نہیں ہے کہ مثلا جہاں پہ بس ہم نے دے دیا ہماری، ایسا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی کسی نے ہم نے کہیں کنویں میں ڈال دیا، ایسا کچھ نہیں۔ صحیح جگہ پہ جائے وہ زیادہ اہم ہے۔ آئیے مولائے متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، پچھلے ہفتے ہم نے اس کا ایک حصہ پیش کیا۔ مولا فرماتے ہیں کہ حاجت روائی کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان 3 چیزوں کے بغیر حاجت روائی نہیں ہو سکتی، یعنی حاجت کا مکمل ہونا۔
ممکن ہی نہیں ہے 3 چیزوں کے بغیر. 3 چیزیں ہوں تو حاجت مکمل ہوگی. پہلی چیز پہ پچھلے ہفتے گفتگو ہو چکی تھی, وہ یہ کہ عمل کو چھوٹا سمجھے تاکہ وہ بڑا قرار پا جائے. کبھی بھی انسان اپنے کام کو بہت بڑا نہ سمجھے, یہ اس پہ پچھلے ہفتے گفتگو ہو چکی. دوسرا پوائنٹ کہ اسے پوشیدہ طور سے انجام دے تاکہ وہ خود اظہار کرے. انسان جس کام کو کرے اس کو پوشیدہ طور پہ انجام دے, اس کو خود ظاہر نہ کرے. جب انسان کام کو پوشیدہ طور پہ کرے گا تو خود بخود ظاہر ہو جائے گا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ اعلان کر دیتے ہیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, اور بعد میں پھر نہیں ہوتا, شرمندگی ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے تو کہا تھا یہ کر رہے ہیں, پروجیکٹ تھا آپ کے پاس, تو وہ مشکل ہوتی ہے. نہیں, کام کو خاموشی سے کرے. البتہ وہ اور بات ہے کہ جہاں پہ آپ کو پبلک کی ضرورت ہو وہ ایک الگ چیز ہے, مجبوری ہے. وہ کام جو پبلک پلیس پہ ہوتے ہیں, جو پبلک کی مدد سے ہوتے ہیں, جو پبلک کے بنیاد پہ ہوتے ہیں, جو پبلک کے بیچ میں, وہاں تو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر پھر وہ کام ممکن ہی نہیں ہے. لیکن نہیں, مثلا ہم خود ایک کام کر رہے ہیں, روز اول آ کہہ دیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں, بعد میں نہیں ہو پائے, جب تک ضرورت نہ ہو اس وقت تک اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کریں اس کام کو, جب کام مکمل ہو جائے گا خود بتا دے گا کہ یہ کام ہوا ہے. جب کام کمپلیٹ ہوگا تو خود بتا دے گا کہ یہ کام ہوا ہے. ایک اس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. ایک تو خود یہ کام جو انسان خود کرتا ہے. ایک چیز یہ کہ بعض اوقات جب ہم کار خیر کرتے ہیں, انسان کی فطرت میں ہے, انسان بعض اوقات تعریف پسند ہو جاتا ہے, انسان بعض اوقات اس کو لوگوں کو دکھانا بھی اچھا لگتا ہے, تو بعض اوقات میں ہم یہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم نے تو یہ کام کیا, ہم نے تو یہ کام کیا, فلاں کو اتنا دیا. اچھا, وہ بھی کسی سے بتائیے گا نہیں ہم نے اس کو اتنا دیا. جو کام آپ خود نہیں کر پا رہے ہیں وہ دوسرے سے کہہ رہے ہیں, خود تو بتا رہے ہیں, اس سے کہیں کسی سے نہ بتائیے گا. آپ خود نہیں چھپا پائے, اس سے کہیں چھپانے کے لیے, اور اگر بتانا نہیں تو بتا کیوں رہے. تو جبھی بھی انسان اس طرح سے کچھ انجام دیتا ہے تو یہ کام پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. خود اسی کو دیکھ لیجیے آپ, یہ صرف اس کا مصداق نہیں ہے, یہ اس کے مصادیق میں سے ایک مصداق. اگر ایک انسان نے اللہ کے راہ میں کچھ پیسہ خرچ کیا اور کسی سے نہیں بتایا تو یہ چونکہ خدا کو دیا ہے اس لیے بہت بڑا کام ہے. چونکہ خدا کو دیا ہے اس لیے بہت بڑا کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے عوض میں جو چیز ملنے والی ہے وہ مرضی پروردگار ملنے والی ہے. اور اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ رضوان من اللہ اکبر, اللہ کی ذرا سی رضا کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے. خدا خوش ہوگا اس سے بڑی کیا چیز. لیکن یہی انسان اگر اس پیسے کو دینے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ بہت زیادہ دینے والا ہے, لوگ کہیں کہ مثلا یہ ڈونر ہے, لوگ کہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں اس نے فلاں کام کروایا, تو اس نے اس پیسے سے کیا خریدا؟ مرضی خدا نہیں. اس نے اس پیسے سے شہرت خریدی. شہرت بڑی چیز ہے یا مرضی خدا بڑی چیز ہے؟ بیان کر کے اس نے اپنے اس کام کو اس مرضی خدا کی ویلیو سے کم کر کے شہرت کی ویلیو پہ لا کے اتنا چھوٹا بنا دیا. اگرچہ یہ چیزیں چھپنے والی نہیں ہوتی ہیں, جو کام ہوتا ہے آپ دیکھیں تاریخوں میں کتنی ایسی چیزیں تنہائی میں انجام پائیں, لیکن آج بھی روایات میں موجود ہیں. چیز چھپنے والی نہیں ہوتی, خدا خدا یہاں کرتا ہے. اور مولا نے بھی یہی کہا کہ تم کام کو چھپا کے کرو, عیاں کر کے نہ کرو. جب تم کام پہ چھپا کے کرو گے تو خود بخود وہ کام اظہار کر دے گا. کام بولے گا کس نے کیا, آپ نہ بولیں کہ ہم نے کام کیا, بلکہ کام بولے کس نے کیا. اس میں ہوگا کیا؟ جب انسان کے ذہن میں یہ بات ہوگی, کوئی بھی کام ہو, چاہے وہ مال کا ہو چاہے دوسری ایکٹیویٹیز ہو, جب انسان کے دل میں یہ بات ہوگی کہ یہ کام کریں تو شہرت ہو, اب اس وقت پھر ذہن میں یہ بات آئے گی کس چیز سے شہرت ہوگی, کون سی چیز ہے تو پبلک پسند کر رہی, لہذا کام اور اس کی کوالٹی لو ہو جائے گی. پبلک کی پسند کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے, آج کچھ ہے کل کچھ ہے, بدلتی رہتی, سب کی ایک ہوتی بھی نہیں ہے. اگر 100 لوگ جمع ہیں تو شاید 100 لوگوں کی 50 پسند ہو, تو اتنی ساری پسند پوری نہیں کر سکتے. اب آپ نے مثلا کسی ایک کی پسند پوری کی تو دوسرا ناراض, دوسرے کی تو تیسرا ناراض, آج کے زمانے والے کی پسند پوری کی تو کل والے ناراض. وہ کہیں گے ارے کیا کیا انہوں نے, کوئی بات ہے, یہ ایسے کہیں کام ہوتا. پرسوں والے اور ناراض. یہ مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. لیکن یہ انسان جب اس لیے کام کرے کہ ہم کو پبلک سے کوئی سروکار نہیں, ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کی پسند دیکھے گا تو نظام پروردگار کے مطابق کام ہوگا. نظام پروردگار اس نظام کا نام ہے جو قیامت تک کے لیے فطرت انسانی کے مطابق. لہٰذا اگر انسان اپنی اصل فطرت سے الگ نہ ہو تو ہر انسان کو پسند آئے گا اور ہر زمانے کے انسان کو پسند آئے گا, بشرطے کہ فطرت سے الگ نہ ہو. ہاں, جو انسان فطرت سے الگ ہو جائے تو پھر اس کا کوئی معیار نہیں ہے. تو جو ہم کو ناراض کرنا ہی ہے, اگر ہم نے پبلک کی مدد کے حساب سے کام کیا, پبلک کی پسند کے حساب سے کام کیا کہ پبلک خوش ہو جائے, سب تو نہیں خوش ہوں گے, 4 خوش ہوئے 4 ناراض ہوئے, بہرحال ناراض تو ہوں گے ہی. تو پھر ہم کیوں ان کو ناراض کریں جن کا کوئی
نظریہ نہیں ہے، جن کی کوئی فکری نشو و نما نہیں ہے، ہم کیوں نہیں کوالٹی کے مطابق کام کریں تاکہ جو کوالٹی والے ہوں وہ پسند کریں، اور جو فکری حساب سے پست ہیں خود نہیں کرتے ہیں پسند، کوئی بات نہیں، کیونکہ کوالٹی ہے، معیار چاہیے، معیار کے حساب سے کام اچھا ہوگا۔ لہٰذا اگر انسان خدا کی مرضی کے مطابق خدا کے لیے کام کرے گا تو پھر انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ اب جب یہ کوالٹی پیدا ہوگی تو کوالٹی خود بولے گی کس نے کیا ہے کام۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں زمانے گزر جاتے ہیں لیکن کام باقی رہتے ہیں، جو لوگ پبلک کے لیے کام کرتے ہیں بہت بڑے بڑے کام بھی کیے ہیں لیکن ذرا سا زمانہ گزرا ہے ان کا کام ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوام نہیں ہے، اس کی لائف نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے چھوٹا سے چھوٹا کیا ہوا کام اس کی لائف ہے۔ اگرچہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کریں اللہ کے لیے تاکہ اللہ خوش ہو کل کو لوگوں کے سامنے آیا، ایسا کچھ نہیں۔ لہٰذا اگر نہ بھی کھلنے پائے، کیونکہ اس کا اصل مقصد خدا کی رضا، خدا ہم سے راضی ہوگا، خدا اس کا اجر زندگی میں بھی دے گا، ہم کو مرنے کے بعد بھی دے گا، تو ہم کو رضائے پروردگار چاہیے۔ لہٰذا ایسا بھی نہ ہو کہ کل کو معلوم کو آ کے شکایت کرے، آپ نے تو کہا تھا کہ نہ بتاؤ تو کام خود بتائے گا، ہم نے تو کیا 1 سال ہو گیا ابھی تک کسی کو نہیں بتایا۔ ایسا نہیں ہے، یہ اس کے اثرات میں سے ہے، وعدوں میں سے نہیں ہے، فرق ہے۔ لہٰذا ہم اللہ کے لیے کام کریں تو کام خود بخود بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ تیسرا پوائنٹ جو مولا فرماتے ہیں اسی سلسلے میں، اسے جلدی پورا کرو تاکہ خوشگوار معلوم ہو، اچھا لگے۔ ہر کام کو اس کے ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مصلحت ہے کہ نہیں ہے، مناسب ہے کہ نہیں ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، اچھا اتنا مصلحت میں پڑ جاتے ہیں کہ کام کا وقت ہی نکل جاتا ہے، اور جب کام لیٹ ہوتا ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا، خوشگوار نہیں ہوتا ہے۔ یا کوئی پروجیکٹ ہے، مثلا ہم نے ٹائم طے کیا، پروجیکٹس میں عام طور سے ہونا چاہیے ٹائم طے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک ٹائم طے ہونا چاہیے کہ ہم کو یہ پروجیکٹ اس ٹائم میں پورا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں صرف نماز روزے اور مسجد اور امام باڑے کے لیے نہیں ہے، آپ کی لائف کے لیے۔ امام علی کی یہ بات ایک دم عمومی ہے، ایجوکیشن میں، سروس میں، بزنس میں، کسی بھی آپ کے جو پروجیکٹس ہیں سب کے لیے یہ چیزیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی کے لیے۔ یہ ہم نے ایک آدھ مثالیں دی ہیں، یہ سب کے لیے ہیں، تینوں باتیں، نہیں کہ صرف کوئی پروجیکٹ ہے اگر آپ نے ٹائم نہیں طے کیا تو کچھ معلوم نہیں، وہ لیٹ ہوتا جائے گا۔ اب اگر ایک زیادہ وقت گزر گیا تو پھر انسان پریشان ہوتا ہے، آخر میں وہ کام اس کو بوجھ لگنے لگتا ہے، پھر کام کے ہونے کی خوشی نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ احساس ہوتا ہے کسی طرح مصیبت ٹلے، پھر جلدی آخر میں وہ کوالٹی بھی نہیں بچتی ہے، بس جلدی کسی طرح اس کو ختم کرو، یہ مصیبت ٹل جائے۔ لہٰذا کام کی اہمیت تب ہوگی کہ جب انسان یہ کوشش کرے کہ وہ کام اپنے ٹائم میں پورا ہو جائے، تبھی اس کی خوشی بھی ہوگی اور تبھی اس کا صحیح نتیجہ بھی حاصل ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ہیں کہ جس کے بغیر انسان کی حاجتیں پوری نہیں ہو سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ
والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مذہبی مناسبات میں اہم ترین اور تنہا مناسبت ولادت امام حسن عسکری علیہ السلام. بعض روایتوں کے حساب سے امام عسکری علیہ السلام کا زمانہ وہ زمانہ ہے کہ حالات بد سے بدتر ہو گئے ہیں، کیونکہ اسی کے بعد کا زمانہ ہے فوراً بلا فصل کہ جب ہمارے وقت کے امام کو پردہ غیبت میں جانا پڑا. اس لیے کہ اگر امام پردہ غیبت میں نہ جاتے تو دشمنوں کے شر کا شکار ہو جاتے اور درجہ شہادت پہ اس وقت پہنچ جاتے. یقیناً ابھی بھی امام جب ظہور کریں گے اور سارے نظام کو عملی کریں گے تب بھی درجہ شہادت پہ ہی پہنچیں گے، لیکن اگر اس وقت درجہ شہادت پہنچ جاتے تو عالم اسلام کا جو خواب و وعدہ تھا کہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دینا ہے وہ پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا. لہٰذا اس وعدے کی تکمیل کے لیے چونکہ سلسلہ امامت کی آخری کڑی آخری حجت خدا ہیں، لہٰذا پردہ ہے. وجہ کیا ہے کہ امام علی کو حکومت ملی اور آپ نے حکومت کی، لیکن جب چاروں طرف سے حکومت پہ حملے ہونے لگے تو امام علی کے زمانے میں ہی حکومت کے حالات کافی بدتر ہو گئے. جیتی ہوئی جنگ کو چھوڑنا پڑا، بیوقوف افراد سے فیصلہ لینا پڑا. جو ساری تاریخیں آپ کی نگاہوں کے سامنے، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں. امام حسن کو جنگ کرنی پڑی اور اس کے بعد جنگ کے میدان میں آنا پڑا، اس کے بعد صلح کرنی پڑی، اور اس کے بعد سے جو ائمہ کے زمانے میں سلسلہ حکومت ختم ہوا تو پھر ائمہ نے ڈائریکٹ حکومت نہیں کی. ائمہ نے ڈائریکٹ حکومت نہیں کی. کیوں ایسا ہے؟ یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. امام عسکری اس سلسلے کی یعنی وہ لوگ کی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ائمہ اور حکومت نہیں کر پائے، کہ جبکہ امامت کے فرائض اور ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ حکومت اسلامی کو قائم کریں تاکہ مکمل اسلام لوگوں میں رائج ہو سکے. لیکن ہمارے دوسرے امام کی صلح کے بعد سے جو یہ سلسلہ منقطع ہوا وہ 11ویں امام تک سلسلہ قائم نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیا ہمارے امام میں کوئی کمی تھی؟ کسی امام میں کوئی نقص تھا؟ حکومت نہیں کر سکتے تھے؟ سیاست نہیں آتی تھی؟ نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں. سارے وہ شرائط جو ایک حاکم کے ہونے چاہیے وہ پورے تھے. پھر وہ کیا وجہ ہے کہ حکومت قائم نہیں ہو پائی؟ حکومت کو قائم ہونے کے لیے جتنا ایک اچھے حاکم کی ضرورت ہے اتنی ہی اچھی امت کی ضرورت ہے. مشکل ساری یہ تھی، دشمن کو معلوم تھا کہ حاکم کے اوپر کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ حاکم اپنے راستے کو نہیں چھوڑنے والا، مضبوط ہے. جو بھی کام کرو وہ امت پہ کرو. آپ دیکھیے جنگ صفین میں جو مشکل پیش آئی، جو مسائل پیدا ہوئے وہ امت میں پیدا ہوئے. یہ امت کی وجہ سے، وہ لوگ جو جنگ کرنے ساتھ میں گئے تھے ان کی وجہ سے امام کو جیتی ہوئی جنگ چھوڑنی پڑی. بیوقوفوں سے جو فیصلہ کرانا پڑا وہ کس کی وجہ سے؟ امت کی وجہ سے. امت نے مجبور کیا. امام حسن کو جو صلح کرنی پڑی جہاں بہت سارے اس میں مقاصد اس کی وجہیں ہیں، علتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے امت نالائق تھی. شاید لوگوں کو یقین نہ آئی، کیسے آپ کہیں امت نہیں امت نہیں امت نہیں. اسی لیے امام حسین میدان کربلا میں آئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 72 آدمی 100-200 آدمیوں کی امت کو لے کے امام حکومت قائم کرے گا؟ کتنے تھے شہدائے کربلا؟ امامت کی آواز پہ واقعی لبیک کہنے والے اتنے ہی تھے جو میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ایسے افراد ہوں تو حکومت قائم ہو سکتی ہے.
لیکن صرف اتنے ہو تو نہیں ہو سکتی. ایسے افراد ہوں, کوالٹی یہ ہونی چاہیے لیکن کوانٹٹی میں اضافہ ہونا چاہیے. امام عسکری اتنے سخت حالات میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے کہ بظاہر علی الاعلان ایک دم مجمع عام میں سب کے سامنے یہ بھی نہیں بتا سکے کہ یہ ہمارا بیٹا ہے. تاریخ کو پڑھی, ہم نے بیان بھی کیا بعض موقعوں پہ. اپنے بہت سے چاہنے والوں سے علامتیں بتائی تھیں, اور کافی لوگوں نے اس وقت دیکھا کہ جب امام زمانہ امام عسکری کے جنازے پہ تشریف لائے, اور آنے کے بعد انہوں نے اپنے چچا کو ہٹا کے نماز جنازہ پڑھائی. تب لوگوں نے دیکھا کہ مثلاً یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے, اور جو لوگ اس معیار کو جانتے تو سمجھے کہ مثلاً یہ ان کے بعد کے امام ہیں. اس طریقے سے اعلان. اتنے پرآشوب و سخت ماحول. خود امام عسکری کا زمانہ بھی وہ غیبت سے کم نہیں. ہم نے یہ چیز آپ کے سامنے نہ یہ کی صرف کہی ہے بلکہ اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے. کس طریقے سے لوگ امام سے واسطوں کے ذریعے سے ملتے تھے, وسیلوں سے ملتے تھے, ڈائریکٹ نہیں مل پاتے تھے, مسائل نہیں پوچھ پاتے تھے, مسائل کا جواب ڈائریکٹ نہیں لے پاتے تھے. کبھی کوئی مثلاً سبزی والا بن کے جاتا تھا, کبھی کوئی کسی بنیا کی دکان پہ جا کے مسائل کو کی پرچی کو رکھتا تھا اور وہاں سے جاتا تھا, پھر جواب آتا جا کے. اس طرح کے حالات پیش آئے تھے. وہ زمانہ اتنا سخت تھا. کیوں؟ اس لیے کہ امت کی آنکھیں نہیں کھلی تھی, امت آمادہ نہیں تھی. لہٰذا سب سے اہم چیز جو ہر مناسبت پہ ہمارے لیے ہے, ہم یہ دیکھیں کہ بعنوان امت ایک امام کے لیے تیار ہے کہ نہیں. کہا تھا 2 سال پہلے, شاید 3 سال پہلے, شب قدر کی مجلس میں کہ مولا آپ ویسے مولا ہیں جیسے ہمیں چاہیے, لیکن ذرا یہ بھی بتائیں کہ کیا ہم ایسے آپ کے چاہنے والے ہیں جیسا آپ کو چاہیے. یہ بھی تو دیکھیں نا. علی ایسے ہیں, ٹھیک ہے ہیں, اس میں ہمارا کیا کمال. ہمارا کمال یہ ہوگا جب ان صفات کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ مولا بھی کہہ سکیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے. امام بہت سے امام کی محبت کے دعوے کرتے تھے, بہت سے امام کی اطاعت کے دعوے کرتے تھے, لیکن امام حسین نے اپنا چاہنے والا ان کو کہا کہ جو امام کے ساتھ کربلا میں تھے. لہذا ہمارا یہ کہہ دینا کہ مولا ہمارے امام ہیں اور ہمارے مولا ہیں, یہ مکمل بات نہیں ہے, یہ ابتدا ہے. مکمل تب ہوگی جب مولا اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ بھی ہمارا چاہنے والا ہے. اب اس کے لیے کیا چاہیے, اس پہ ہم غور و فکر کریں. دوسری چیز جو آج کل کی اہم ترین چیز ہے, ایک مرتبہ پھر مکمل پروگرامنگ اور سسٹمیٹک طریقے سے فرانس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی گئی. اس سے پہلے بھی جو بھی توہین ہوئی ہے وہ کوئی اتفاقی کام نہیں تھا, اور یہ بھی توہین کوئی اتفاقی کام نہیں ہے. ایک پروگرامنگ کے تحت, ایک پلاننگ کے تحت. اور جب بھی اس سے متعلق گفتگو ہوتی کہ کیوں ہوا ایسے اور کیا وجہ ہے, تو یہ کہ خوب آزادی ہے بیان, کوئی کچھ بھی چاہے گا, میڈیا آزاد ہے, کچھ بھی چاہے کہہ سکتا ہے. ہمیں نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ میڈیا کی آزادی ایک طرفہ کیوں ہے. کیوں یہ سارا میڈیا پوری اپنی آزادی کو اسلام پہ ہی آزما رہا ہے, دوسری چیزوں پہ کیوں نہیں آزما رہا. جس رسول کی زندگی میں ایک چھوٹا سے چھوٹا نقص بھی دور دور تک نہیں ہے, اس کے خلاف اتنی ساری چیزیں. جن کے بانیان و حکمران نہ نے کیا کیا گل کھلا چکے ہیں, کھلا رہے ہیں, ان کے لیے کیوں نہیں کچھ. یہ آزادی کے معاملے میں اتنی آگے نکل گیا کہ یہ بھول گئے کہ آزادی اور حیوانیت میں فرق کیا ہے. حیوانیت کا نام آزادی نہیں ہے, آزادی الگ چیز ہے, حیوانیت الگ چیز ہے. ہمارا ہاتھ ہے, ہم آزاد ہیں, کچھ بھی کریں, اس کا مطلب نہیں کسی کو تماچا مار دیں. آپ جائیے کسی کو ماریے اور اس کے بعد کہیں کیا ہوا بھائی, کیوں مارا, کہو ہمارا ہاتھ ہے, ہم آزاد ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. روڈ پہ آپ بیچ میں لیٹ جائیے, ہم آزاد ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, آزاد ملک میں رہنے والے ہیں, اس کو آزادی کہتے ہیں. آزادی بیان ہے نا, کسی کو گالی دے دیجئے, ہم کو آزادی حاصل ہے, ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. بعض تاریخ میں ابھی موجودہ ہم سب نے دیکھا ہے, بعض تاریخ میں ایسی توہینیں گزری ہیں کہ جن کی بنیاد پہ توہین کرنے والے کو تقریباً کل عدم نہ کے برابر کر دیا گیا. وہاں آزادی کہاں تھی؟ یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی, ابھی موجود ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دادا گیری کا زمانہ ہے. یہ یک طرفہ آزادی اور خاص معنوں میں آزادی
اور حیوانیت والی آزادی. اگرچہ حیوان بھی اتنا اپنے کو آزاد نہیں سمجھتا, بلا وجہ وہ بھی کسی کو نہیں مارتا ہے. حیوان بلا وجہ کسی کو سینگ نہیں مارتا ہے, لیکن آج یہ یورپ والے اپنے کلچر میں اتنے بدترین حیوان ہو چکے ہیں کہ بلا وجہ سینگ مار مار کے چھیڑا کرتے ہیں. تو حیوان سے بھی پست ہیں. قرآن نے انہی لوگوں کے لیے کہا ہے. تو اپنے خواہشات میں جب اسیر ہو جاؤ گے تو حیوان سے بھی پست ہو جاؤ گے. حیوان بھی کہیں تو کل کو حیوان شکوا کرے کہ تم نے کیوں ہم کو ان سے ملایا, ہم نے تو ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا تھا. حتیٰ کتا بھی بغیر وجہ نہیں بھونکتا ہے, اس کے بھی بھونکنے کے پیچھے ایک راز ہوتا ہے, لیکن یہ اتنے بدترین لوگ ہیں کہ بلا وجہ بھونکنا شروع کر دیتے. آزادی بیان ہے ہماری, مثلا میڈیا ہمارا آزاد ہے, کچھ بھی چاہے کرے. اگرچہ ان کے بعض مذہب کے جو سربراہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ نہیں, آزادی کا مطلب ہی نہیں کسی کو ہم اذیت پہنچائیں, آزادی کا مطلب ہی نہیں کسی کا مذاق اڑائیں. کسی کا مذاق اڑا جی گئی آزادی, کسی کو تکلیف پہنچائی گئی آزادی, اس کو آزادی نہیں کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس طریقے کے فوٹو چھپے, پھر رسول کے خلاف فلم بنی, پھر یہ پھر وہ, قرآن جلا. اس کے اثرات کیا ہیں؟ دیکھیں, کوئی چیز اب بار بار ہوتی رہتی ہے تو پھر وہ لوگ جن کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, صرف جذبات کی بنیاد پہ ہوتے ہیں, وہ لوگ ان چیزوں کو لے کے بے حس ہو جاتے ہیں. آپ نے رسول کے مثلا توہین کرنے والوں کے خلاف کا پروٹیسٹ ہوگا, پہلی مرتبہ تھا تو سب آ گئے, دوسری مرتبہ ہوا کم ہوں گے, تیسری مرتبہ ہوا کم ہوں گے, چوتھی مرتبہ روز روز ہوگا تو آخر لوگ ہیں کیا ہے, تو روز روز کا مسئلہ ہو گیا. روز روز کی بات نہیں ہے, رسول ہیں, پہلے پہچانے ہم کہ یہ کس کا. اسلام کی بنیادی شخصیت ہے, کونین, عالم, دنیا, کل جہان کی بنیادی ترین ذات ہے. اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے, اس سے مکمل کوئی انسان نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے تمہارے لیے ذات رسول کو بہترین نمونہ عمل بنا کے بھیجا ہے. قرآن نے القاب سے یاد کیا ہے. قرآن نے کہا کہ جو کچھ رسول دے دیں اس کو لے لو, جس چیز سے روک دیں اس کو چھوڑ دو. بڑا بڑا ہے. دنیا آج اس بات کو قبول کرتی ہے کہ بہترین کریکٹر کے مالک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھنا یہ ہے کہ رسول محمد ہماری ضرورت کا نام ہے یا نہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں ہماری زندگی میں ہماری ضرورت کا نام کیوں. یہی وہ انسان کی جو بار بار جس کو بلایا جائے ایک مرتبہ بے حس ہو جاتا ہے, لیکن یہی انسان جب ان چیزوں پہ خطرہ دیکھتا ہے کہ جو اس کی ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں تو بے حس نہیں ہوتا, اس وقت بے حس نہیں ہوتا. ایک مرتبہ چوری ہوئی, گیا شکایت کی, دوسری مرتبہ گیا شکایت کی, تیسری مرتبہ شکایت کی, چوتھی مرتبہ جا کے ناراض ہو جائے گا, کیا بھائی یہ روز تماشا آپ لوگ کیوں نہیں کرتے کچھ اس کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کی ضروریات, اس کے منافع خطرے میں. پہلے ہم سیرت رسول کو پہچاننے کی کوشش کریں. شاید دشمن اپنے ناپاک مقصد میں اس لیے بھی کامیاب ہو رہا ہے کہ ہمارے درمیان سیرت رسول اتنی آشنا نہیں ہے, لیکن ہاں اسی جگہ سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ایسے حالات میں اگر انہوں نے کیا اور ہم فوراً یقیناً احتجاج کرنا چاہیے, کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ الگ بات ہے, احتجاج پہ چلے جائے. اب نہیں اگر کرتے ہیں تو ایک مقصد میں کامیاب کہ صاحب دیکھیں ہم نے کہا وہ بات صحیح ہے, خاموش کرتے ہیں تو یہ لوگ تو روز روز احتجاج کرتے ہیں, ہے کہ نہیں, کام پہ لگا دیا. اب ہم لوگوں کا مثلا وقت بھی اور پیسہ سب کچھ خرچ ہو رہا ہے کہ نہیں. یہ وہ دو راستے ہیں کہ جس میں دونوں میں نہیں, اب ہم ایسا راستہ تلاش کریں کہ جس میں ہم اپنے فائدے کو اٹھا سکیں, اپنے مطلب ذاتی نہیں قومی فائدے کو اٹھا سکیں. توہین رسول کسی اسلام کے فرقے کا معاملہ نہیں ہے, مسلمانوں کا معاملہ ہے. آج دشمن کے اہم مقاصد میں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے بیچ میں پھوٹ ڈلوائی جائے. توہین رسول کو ہم ذریعہ بنا کے سارے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو یہ فرقہ اس کا دشمن, یہ فرقہ اس کا دشمن. آج ایسا موقع آ گیا ہے کہ ہم سب کا کامن دشمن الگ دکھ رہا ہے, ہم سب کا مشترک دشمن الگ دکھ رہا ہے. اس کے مقابلے میں مسلمان جمع ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں جمع سکتے. آج جب دشمن نے توہین رسول کی تو اسی توہین رسول کو وسیلہ بنا کے ہم لوگوں کو سیرت رسول سے آشنا کر سکتے ہیں. لہذا ان طریقوں کو ہم استعمال کریں کہ جو ہم کو
اپنے مقاصد اور کامیابی تک پہنچائیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں کل مغل مسجد میں بامبے کے لیول پہ علماء و خطبہ نے ایک جلسہ کیا، مذمتی جلسہ کیا، کافی لوگوں نے اس میں تقریر کی، بھرپور مذمت کی گئی، اور یہ طے کیا گیا کہ ہم سیرت رسول کو احیا کریں، زندہ کریں، تاکہ لوگ پہچان سکیں کہ رسول کون ہے، یہ کرنے والے کیا۔ یہ طے کیا گیا کہ ہم ایسے حالات میں انہی حالات کو ایک پلیٹ فارم پہ مسلمان سارے جمع ہوں تاکہ ہم اس کا بھرپور احتجاج کر سکیں اور اس کی مخالفت کر سکیں۔ اور بہرحال کچھ حالات ایسے گزرے کہ جہاں پہ ایک جگہ پہ جب اتنے سارے مسلمان جمع ہوئے تھے تو کچھ شرپسندوں نے آ کے شر پھیلایا، اگرچہ وہ احتجاج کرنے والے نہیں تھے وہ، لیکن بدنام احتجاج کرنے والے ہوئے ہیں۔ ابھی سال ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ اگر وہ ایسا کچھ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، لیکن ہم خاموش نہ بیٹھیں بلکہ اپنے اپنے علاقے میں اس طرح کے جلسات کریں، ایسے پروگرامز کریں کہ حد اقل یہ ظاہر کریں کہ ہم اس چیز سے راضی نہیں ہیں۔ بہرحال جب غلط ہوا تو اس کے خلاف احتجاج ہونا چاہیے، اور اس احتجاج کا بہترین طریقہ کیا ہے، وہ ایسا ہو کہ نہ خود کو نقصان ہو، نہ ہم کسی دوسرے کو نقصان پہنچائیں، بلکہ ہم صرف اپنی بات کو پہنچا دیں۔ اس کے علاوہ جو افراد میڈیا میں اثر رکھتے ہیں وہ اس طرح کے احتجاجات کو میڈیا تک پہنچائیں تاکہ میڈیا کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچے۔ باقی ہم سب احتجاجی میل لیٹر جو بھی فرانس ایمبیسی کو بھیج سکتے ہیں، اپنے یہاں کے ہوم منسٹری کو بھیج سکتے ہیں، وہ بھیجیں ہم، تاکہ اپنے احتجاج کو ہم حکومتی لیول پہ رجسٹر کرا سکیں۔ اور ان سب سے ہٹ کے سوشل میڈیا جس پہ ہر آدمی کے اثرات ہیں اور ہر آدمی کے ہاتھ میں ہے، ہم وہاں پہ اس طرح کی چیزوں کو، احتجاج کی شکل ہوتی ہے، ہم اس چیز سے راضی نہیں ہیں، غلط ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں رسول کا کوئی قول، رسول کی سیرت کا کوئی حصہ، رسول کی کوئی بات، تاکہ لوگ پہچانیں کہ رسول کس ذات کا نام ہے۔ یقیناً یہ وہ گندی اور گھنونی حرکت ہے جس کو ہم زندگی میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ آبرو رسول، عزت رسول پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، بھلے ہی چاہے اس کے لیے ہم کو اپنی جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، اس لیے کہ سرور کائنات ہے، وہ واحد مرکز ہے کہ جس کی بنیاد پہ پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر سکتی ہے۔ آج ہمارا امام زمانہ بھی آئیں گے تو کسی نئے نظام کو نہیں لے کے آئیں گے، اسی نظام محمدی کو احیا کریں گے تاکہ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بالا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔